اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 اور 9 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم نا انصافی کرو۔ انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وہ یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے طبقہ جہیم میں رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اے ایمان والو، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ناظرین، یہاں پر پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کا حوالہ ضروری ہے، جہاں پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط للہ شہداء۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو۔ سورۃ النساء کی اس آیت اور سورۃ المائدہ کی مذکورہ آیت میں لگ بھگ ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے۔ دونوں جگہ فرق صرف ترتیب عکسی کا ہے۔ وہاں بالقسط کے الفاظ پہلے آئے ہیں، جبکہ سورۃ المائدہ کی اس آیت مبارکہ میں یہی الفاظ بعد میں آئے ہیں۔ ایک حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ اور قسط مترادف ہیں، چنانچہ وہاں پر فرمایا کہ قسط انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح ایک جگہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گواہ بن جاؤ، اور دوسری جگہ مطلب یہ ہے کہ قسط یعنی انصاف کے گواہ بن جاؤ۔ تو گویا اللہ اور قسط ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر آئے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ انسان فطرتاً انصاف پسند ہے۔ انصاف عام انسان کی نفسیات اور اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ آج پوری نوع انسانی انصاف کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ انصاف ہی کے لیے انسان نے بادشاہت سے نجات حاصل کی اور جمہوریت کو اپنایا، تاکہ انسان پر انسان کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ انصاف میسر آئے، مگر جمہوریت کی منزل سراب ثابت ہوئی، اور ایک دفعہ بھی پھر انسان سرمایہ وارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ اب سرمایہ دار اور اس کے آقا مزید ڈکٹیٹر بن کر رہ گئے ہیں۔
اس لعنت سے نجات کے لیے اس نے کمیونزم کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، مگر یہاں بھی متعلقہ پارٹی کی آمریت یعنی اونلی ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ اس کی منتظر ہے، یعنی ایک مصیبت سے نجات پائی تھی کہ دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اب انسان عدل و انصاف حاصل کرنے کے لیے کہاں جائے، کیا کرے؟ یہاں پر ایک روشنی تو انسان کو اپنے اندر سے ملتی ہے کہ اس کی فطرت انصاف کا تقاضا کرتی ہے، اور اپنی فطرت کے اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے وہ عدل قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ مگر اس سے اوپر بھی ایک منزل ہے، اور وہ یہ ہے کہ العدل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا دیا ہوا نظام ہی عادلانہ ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے وفادار ہیں، لہٰذا اس کے نظام کو قائم کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہم پر فرض ہے۔ چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط میں اسی بلند تر منزل کا ذکر ہے۔ یہ صرف فطرت انسانی ہی کا تقاضا نہیں بلکہ ہماری ابدیت کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کے رشتے کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ جو بھی اسباب و ذرائع میسر ہوں ان سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی اللہ کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں، اور اس دین میں جو عدل و انصاف کا تصور ہے اسے قائم کرنے کے لیے سربستہ ہو جائیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم نا انصافی کرو اور انصاف سے کام لو، یہی طریقہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ عدل و انصاف نہ صرف انسانی فطرت کا تقاضا ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے رشتہ عبدیت کا تقاضا بھی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر پوری طرح سے عمل کرتے ہوئے ایسا نظام قائم کرنا ضروری ہے جو عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہو۔ ایک اجتماعی نظام، ایک ایسا نظام جس میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر برتری حاصل نہ ہو اور کسی ایک انسان کو کسی دوسرے انسان سے کمتر نہ سمجھا جائے، انصاف سب کے لیے برابر ہو، اس میں کوئی امیر اور کوئی غریب نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے تقویٰ کے قریب بتایا ہے، یعنی کسی متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ دوسرے معنوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صحیح معنوں میں عادل و منصف شخص متقی کہلانے کا حقدار ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو، یعنی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور عدل و انصاف سے کام لو، کیونکہ وہ تمہارے تمام کارناموں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ ناظرین، یہاں عدل و انصاف کے دو اعلیٰ نمونے پیش خدمت ہیں جن سے اسلام کی تعلیمات کا حقیقی نقشہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ پہلی مثال سلطنت غسان، یعنی غسان عرب اور شام کے درمیان عربوں کی ایک ریاست تھی۔ غسان ایک چشمے کا نام ہے جہاں عضو قبیلے کے لوگ آباد ہوئے، اسی اعتبار سے انہیں غسانی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سلطنت غسان کا بادشاہ جبلہ بن اہم غسانی، یہ غسان کا آخری بادشاہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ارادہ سے نکلے تو جبلہ بن اہم بھی اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن دوران طواف کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر پڑ گیا تو چادر کندھے سے سرک گئی۔ جبلہ بن اہم نے اس سے پوچھا تم نے میری چادر پر قدم کیوں رکھا؟
اس نے کہا میں نے جان بوجھ کر قدم نہیں رکھا، غلطی سے پڑ گیا تھا۔ یہ سن کر جبلہ بن اہم نے ایک زوردار تھپڑ اس دیہاتی کے چہرہ پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ناک بھی زخمی ہو گئی۔ دیہاتی مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جبلہ بن اہم کے سلوک کی شکایت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبلہ بن اہم کو طلب کیا اور پوچھا کیا تو نے اس دیہاتی کو تھپڑ مارا ہے؟ جبلہ بن اہم نے کہا ہاں میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر اس حرم کے تقدس کا خیال نہ ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے جبلہ تم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ لو یا میں تم سے اس کا قصاص لوں گا۔ جبلہ نے حیران ہو کر کہا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب دیہاتی کی وجہ سے مجھ سے قصاص لیں گے، حالانکہ میں بادشاہ ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام قبول کر لینے کے بعد حقوق میں تم اس کے برابر ہو گئے ہو۔ جبلہ نے عرض کی کہ مجھے 1 دن کی مہلت دے دے پھر قصاص لے لیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی سے پوچھا کیا تم اسے مہلت دیتے ہو؟ دیہاتی نے عرض کی جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مہلت دے دی۔ مہلت مل جانے کے بعد راتوں رات جبلہ بن اہم غسانی شام کی طرف بھاگ گیا اور اس نے عیسائی مذہب پھر سے اختیار کر لیا۔ دوسری مثال ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہوا۔ دونوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے معاملہ کا فیصلہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اس فیصلہ کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمارے معاملے کا فیصلہ کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کے درمیان سے جگہ خالی کرتے ہوئے عرض کی اے امیر المومنین یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے جو تم نے فیصلے کے لیے مقرر ہونے کے بعد کیا ہے، میں تو اپنے فریق کے پاس ہی بیٹھوں گا۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو بیٹھ گئے۔ ناظرین مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ پیش کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے گواہ نہ پیش کر سکے، تو اب شرعی اصول کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم کھانا لازم آتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور رتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ امیر المومنین سے قسم لینے سے درگزر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حلف اٹھا لیا اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا زید اس وقت تک منصب قضا یعنی جج بننے کا اہل نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عام شخص اس کے نزدیک مقدمے کے معاملہ میں برابر نہیں ہو جاتے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وہ یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ناظرین کامیابی کی وہ بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد جیسے نیک اعمال اختیار کرنا، ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہوگی۔
اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف فرما دے گا، کچھ ایمان کی بدولت اور کچھ اعمال صالح کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ صرف بخشش کا اعلان ہے بلکہ ان کے لیے ایک بہت بڑے اجر کا مژدہ بھی سنا دیا گیا ہے، اور وہ اجر جنت میں موجود نعمتوں کی شکل میں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے طبقہ جہنم میں رہیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، توحید کی بجائے شرک کرتے رہے، اخلاص کی بجائے نفاق میں آلودہ ہو گئے، اور اعمال میں خلوص کی بجائے ریاکاری کا عنصر غالب آ گیا، اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو قولاً اور فعلاً جھٹلاتے رہے، یعنی آیات کے نزول کی مخالفت کرتے رہے، اور اگر کہیں انہوں نے آیت کو تسلیم تو کر لیا لیکن ان پر عمل کرنے سے گریز کیا، تو یہ بھی گویا وہ آیات کی تکذیب کے مرتکب ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی وعید ہے، اور دوزخ کے بھی ایسے طبقہ میں ان کا ٹھکانہ ہوگا جسے جہنم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، جہنم دوزخ کا چھٹا بڑا طبقہ ہے۔ جو لوگ اس طبقہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے ان کے گلوں میں آہنی طوق پہنا دیے جائیں گے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ المرسلات آیت نمبر 30 سے 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، پکڑ لو اس کو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم یعنی دوزخ میں جھونک دو، پھر 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں اپنے اعمال کو سدھار لو اور اللہ تعالیٰ کی اعلان کردہ سزا سے بچ جاؤ۔ ناظرین، آپ نے ان آیات کا ترجمہ اور تشریح سنی، ان کی تفصیلات سے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ گناہوں کے صلے میں عذاب کی جو وعید دیتا ہے وہ بھی سوچنے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی اور شر سے اور شر شیطان سے بچائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔